مسیح خداوند کے پیارے اور مقدس نام میں پاسٹر دانش پیٹر آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر سے سلام پیش کرتا ہوں، اور عزیزوں بہت زیادہ خداوند کا شکر گزار ہوں آپ تمام کی زندگی کے لیے اور ان تمام برکتوں کے لیے جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کے اندر ہمیں زندہ امید میسر ہے۔ We have the living hope in and through Christ Jesus۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سارے لوگ ایک بات اکثر اوقات کہتے ہیں، کاش میں یہاں پر پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش ایسا ہو گیا ہوتا، یا کاش ویسا ہو گیا ہوتا۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پر ہیں زندگی یا اپنے پروفیشن کے جس معیار پر ہیں، خدا آپ کو وہاں پر رکھے ہوئے ہے۔ You are at the perfect place where you are supposed to be۔ آپ کو جہاں ہونا چاہیے آپ اس جگہ پر ہیں، اور خدا نے کبھی بھی غلطی نہیں کی۔ خدا کی ذات کے اندر غلطی ہے ہی نہیں۔ خدا جس کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ کرتا ہے۔ کئی دفعہ میں اسے یوں کہتا ہوں that we make plans۔ ہم منصوبے بناتے ہیں اور ہمارے منصوبے اچھے ہوتے ہیں۔ they all are good plans، they are all very good plans۔ لیکن جو خدا منصوبہ بناتا ہے، جو خدا آپ کے لیے کرتا ہے، وہ صرف بھلا نہیں ہوتا، وہ صرف اچھا نہیں ہوتا، وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے۔ اور آج اس کے کامل منصوبوں، کامل ارادوں کے اندر اگر آپ ہیں تو خدا کا شکریہ ادا کریں۔ خدا کے ہاتھ میں رہنا ایک بڑی برکت ہے۔ آج ایک بات جو میں ان بہن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں شاید نا امیدی کو دیکھ رہے ہیں، جو نا امید ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دنیا میں کیا کریں یا کہاں جائیں کہ امید حاصل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا آپ کو امید نہیں دے سکتی، بلکہ دنیا کی تو کوشش ہوتی ہے کہ جو تھوڑی بہت آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سے چھین لیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ بھی آپ سے لے لیں۔ لیکن خدا جو امید دیتا ہے، خدا جو تسلی دیتا ہے، خدا جو ہوپ دیتا ہے، جو مستقبل کے لیے آپ کے دل کے اندر امید ڈالتا ہے، وہ کامل ہوتی ہے۔ اور خدا کی امید کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی امید ایکشن ہے۔ سنیے گا میری بات کو بڑے دھیان کے۔ خدا کی جو بخشی گئی امید ہے وہ صرف لفظ نہیں ہے، وہ صرف خیال نہیں ہے، وہ صرف ارادہ نہیں ہے، وہ صرف امیجنیشن نہیں ہے۔ خدا کی امید عمل ہے، ایکشن ہے۔ اور وہ کیسے ہے میں بتاتا ہوں، سنیے گا۔ خدا نے، بائبل کہتی ہے کہ ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ خدا کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، وہ جو ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ جو وہ سوچتا ہی ہے وہ شکل لے لیتا ہے، وہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، لیکن جب خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تو اسے اپنے ہاتھ استعمال نہیں کرنے پڑے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اور وہ ہو گیا۔ خدا جب آپ کو امید دیتا ہے it means that he will do what he has given you hope about۔ جس چیز کی امید وہ آپ کو دیتا ہے، جس چیز کی امید وہ آپ کو دیتا ہے، وہ صرف اسے کہتا نہیں، وہ اسے تخلیق کر دیتا ہے۔ اور کلام کی جو صفت ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ پہلے سے موجود ہوں۔ which means کہ خدا نے جو کچھ کرنا ہے وہ لفظی نہیں ہوگا، وہ عملی ہوگا، وہ عملی جامہ پہنے گا اور آپ کی امید پوری ہوگی۔ پہلا پطرس، یا پطرس کے نام پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں آمین۔ یسوع مسیح کے وسیلے اب
اب میں مادی امید کی بات نہیں کر رہا، میں اس دنیا کے اندر چیزیں حاصل کرنے والی امید کی بات نہیں کر رہا. جس امید کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابدیت کی امید جو ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے ملی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، چونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے ہمیں ایک ایسی امید ملی ہے جو کہ ابدی ہے، لازوال ہے، لاسانی ہے. اور اس امید کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا آنے والا گھر کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، بائبل مقدس یہ بات کہتی ہے کہ اگر یسوع مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارا ایمان بھی کامل نہ ہوتا. ہمیں ہماری جو کرسچن پریکٹس ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یسوع مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، مرے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن مرے ہوں میں امید نہیں. جو مردہ ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے، مردہ کے پاس کوئی امید نہیں، مردہ کے پاس کوئی مستقبل ہے ہی نہیں. اگر آنے والی دنیا کی تسلی اور امید ہمیں پوری طرح ملی، کامل ملی، تو وہ اس لیے ملی کیونکہ یسوع صرف مرا ہی نہیں، یسوع مردوں میں سے جی بھی اٹھا ہے. اور اب چونکہ وہ جی اٹھا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں. اور ہمیں معلوم ہوا، کسی نے ایک سوال کسی سے کیا کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب میں شخص کہتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں کو جاتے ہیں. لیکن ایمانداروں سنیے، کلام میں لکھا ہے جو کوئی یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ نجات پاتا ہے. نجات پانے والوں کے لیے زندہ امید یہ ہے کہ یسوع پر ایمان رکھنے والے فردوس میں، جنت میں خدا کے ساتھ ہوں گے. اور میں اس جنت کی بات نہیں کر رہا جہاں پر آپ کو صرف دودھ اور شہد ملے گا. ہاں، سونے کی سڑکیں ہوں گی، دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی، لیکن ہمارے لیے خالی معدنیات نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر بھی معدنیات کے چکر میں ہوں اور وہاں پر بھی صرف دودھ شہد، یا سمجھ رہے ہیں کسی اور چکر میں جائے. ہمارے لیے زندہ امید ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، جہاں پر وہ ہے ہم بھی وہاں ہوں گے. یہ تسلی ہمارے اندر ہے، یہ امید ہمارے اندر ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کہ معلوم نہیں کہ ہم کل کو کہاں جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم بادشاہت کے وارث ہیں، ہم مسیح کے ساتھ رہیں گے. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے وہ گھر تیار کرتا ہوں. He has prepared a place for us. اور ہمارے لیے مستقبل کی، ابدیت کی امید یہ ہے that we know where we are going when we pass through this world. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں کو جاتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، تیسری آیت پھر سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. So everyone who is born again، جس کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ ہے، اس کے پاس یہ زندہ امید ہے کہ اس کا گھر تیار ہے آسمانی مقاموں میں. اسے معلوم ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد کہاں جاتا ہے. چوتھی آیت میں لکھا ہے تاکہ ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. بے داغ، لازوال اور غیر فانی، کبھی نہ ختم ہونے والی میراث. ایک ایسی میراث جس کا کوئی دی اینڈ نہیں ہے. میں نے پھر کہتا ہوں کہ جب سوال کیا جائے کہ کہاں کو جاتے ہو، تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس دنیا کے بعد کہاں جاتے ہیں. ہم بے دینوں کی مانند نہ ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے. میں اکثر اوقات بلی گراہم کی بات کو کوٹ کرتا ہوں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ پاسنگ تھرو دس ورلڈ از ناٹ مائی ہوم. یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، میں مسافرت میں ہوں، میں اس دنیا میں سے گزر رہا ہوں اور اس سفر کو ختم کر کے میں اپنے گھر جاؤں گا، میں اپنے گھر پہنچوں گا. ہمارا گھر آسمانی ہے، آسمان پر ہی ہے. اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے ہمارا دل لگ جائے، بلکہ ہمارے لیے لکھا ہے کہ غیر فانی، بے داغ اور لازوال
میراث کو حاصل کریں, وہ میراث جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو, آسمان پر محفوظ ہے. آج میرے بھائی میری بہن, میں آپ کو ایک بات بہت واضح بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں آج مختلف عقائد ہیں, مذاہب ہیں, عقیدے ہیں, نظریات ہیں, لیکن مسیحی ایمان یا مسیحی دین کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اس دین کو کامل کرنے والا یا اس دین کو پورا کرنے والا وہ خود غیر فانی ہے. بائبل کہتی ہے خدا نے جسم اختیار کیا, وہ ہمارے درمیان رہا, اور مسیح میں ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا, مردوں کو زندہ کیا, اندھوں کو آنکھیں دی. جو آج بھی تخلیق کرے وہ خدا ہی ہے. جو آج بھی آپ کی آنکھ کو نیا بنا دے وہ خدا ہی ہے. اور مسیح یسوع میں ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, وہ ہماری خاطر, ہمارے گناہوں کی خاطر مرا, اسے صلیبی موت ملی, قبر میں اترا. اب ہمارا دین یا ہمارا ایمان اس لیے کامل ہوا کیونکہ صرف مرا ہی نہیں بلکہ وہ جی بھی اٹھا. اور اب چونکہ وہ جی اٹھا ہے, اس کے جی اٹھنے کے سبب سے ہم جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ہم بھی دوسری پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں. ایک وہ پیدائش جب آپ اپنی ماں کے رحم میں سے پیدا ہوئے, دوسری وہ پیدائش جب آپ یسوع کو انکاؤنٹر کرنے کے بعد, یسوع کو جان لینے کے بعد, یسوع پر ایمان لے آنے کے بعد حاصل کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس پیدائش کے سبب سے جو سیکنڈ برتھ ہے, جو دوبارہ پیدا ہونا ہے, مسیح میں روح میں پیدا ہونا ہے, اس کے سبب سے اب آپ کو غیر فانی اور ایک ایسی امید حاصل ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, جو آپ کو یہ بات ثابت کر دیتی ہے, آپ کے اوپر اس بات کا سٹیمپ کر دیتی ہے کہ تو کہاں کو جاتا ہے, تیرا مقام تیار ہے, تیرا گھر تیار ہے, تو غیر فانی میراث میں شریک ہو گیا ہے. ایک ایسی میراث جسے کیڑا نہیں کھاتا, چور نقب نہیں لگا سکتا. ایک ایسی میراث تجھے مل گئی ہے جو صرف یسوع ہی تجھے بخش سکتا تھا, اور یسوع کے وسیلے تجھے مل چکی ہے. اور آج اگر کوئی شخص آسمانی دریچوں کو کھلا ہوا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے او میں آسمان کو کھلا دیکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں جہاں جاؤں مجھے فیور ملے, تو اس بات کے مکاشفہ کو اپنے دل میں بٹھا لیں that I do not belong to this world. میرا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے. میں زمین پر رہتا ہوں, ابھی موجود ہوں, لیکن میں مسافرت میں ہوں. اگر آسمان کے دریچے کھلے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہیں, کلام میں لکھا ہے کہ ہماری نگاہیں اپنے ایمان کو کامل کرنے والے کی طرف لگی رہتی ہیں, یسوع کی طرف لگی رہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمانی کھڑکیاں کھل جائیں, دروازے کھل جائیں, then you have to keep your eyes set upon the things above. آسمانی چیزوں کی تلاش کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا. اور یہ ایک ایسا مکاشفہ ہے, زمین پر آپ کے لیے فیور جاری ہو جاتی ہے, زمین پر آپ خدا کی رحمت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, زمین پر آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زمین کا نور بن جاتے ہیں, زمین کا نمک بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے دل کے اندر اس بات کا مکاشفہ ٹھہر گیا ہو کہ نا امید دنیا کے اندر, ہوپلیس دنیا کے اندر, جہاں خبریں لگائیں تو صرف مایوسی کی باتیں ہیں, جہاں پر اخبار اٹھائیں تو کوئی مر گیا, کوئی ڈوب گیا, کوئی تباہ ہو گیا, صرف یہ خبریں ہیں. اکنامک کرائسس ہے, بینکرپسی ہے, ڈاؤن فال ہے, زوال ہے, تباہی ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, لٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں. اس گنونی اور نا امید دنیا کے اندر
اگر ابدی امید آپ کو مل سکتی ہے تو صرف یسوع مسیح کے وسیلے، صرف خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلے. اور نا امیدیوں میں جو ہمارے لیے کامل امید، نہ صرف کامل امید، میں کہہ رہا ہوں لفظی نہیں، عملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امید یسوع میں ہمیں ملی ہے وہ ایکشن ہے، کامیابی کا ایکشن ہے، سرفرازی کا ایکشن ہے، بڑھوتی کا ایکشن ہے. عمل میں آ جائے گی، چیزیں شکل لے لیں گی. آپ کو گھورے سے اٹھا کر وہ بادشاہوں کا تخت دے دے گا. ایسی امید جو لفظی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، امید، خدا کی امید ایکشن ہے، خدا کی امید ایکشن ہے. سن لیں، خدا کی امید ایکشن ہے، خالی لفظ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ عمل ہے، ایکشن ہے. اور آج میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو جان لیں that in Christ you have hope. یسوع میں آپ کو امید میسر ہے. اور اگر آج آپ یسوع کی امید کو تھام لیں گے، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کی صورتحال بھی بدل جائے گی، اور آپ کی جو کلیرٹی ہے آسمان کو لے کے، جنت کو لے کے، فردوس کو لے کے، وہ بھی بالکل شفاف ہو جائے گی. سو میری بہن، میرے بھائی، آج کے دن میں آپ کی حوصلہ افزائی اس بات کو کہہ کر کرنا چاہتا ہوں کہ آسمانی چیزوں پر نگاہ لگائیں، آسمانی چیزوں کو دیکھیں اور اس امید میں زندگی گزاریں جو صرف یسوع کے وسیلے ہمیں میسر ہے. یسوع نے آج بھی، میں آپ کو یہ بات سچ بتاؤں، جو کل کام کر رہا تھا، جو کل مردوں کو زندہ کرتا تھا، جو کل آپ کے لیے اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، جو کل کوڑیوں کو صاف کرتا تھا، وہ آج بھی کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. سو نا امیدی کے بستر میں سے اٹھیں اور کامل امید کے ایکشنز میں، کامل امید کے عمل کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ آپ خدا کی برکات کا تجربہ کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں اور یسوع کی زندہ امید میں زندگی گزاریں. May the Lord bless you abundantly and exceedingly. Hallelujah.